اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک بھی اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی یہی میرا ٹاپک تھا اور اس میں چند سوالات کے جواب بتائے تھے میں نے۔ آئیے آج کی ویڈیو اگلے سوالات اور جوابات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ سوالات اور جوابات ہیں جو ہر ایک کے اعتکاف بیٹھنے والے کو جاننا ضروری ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر معتکف اپنی کسی حاجت کی بنا پر اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو کیا اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری ہے؟ اس کا جواب یوں ہے کہ اگر معتکف اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری نہیں، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا جہالت ہے۔ سوال نمبر 2 پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل، جس کو ہم کہیں گے واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ واجب اعتکاف اگر اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو آپ جتنے دن کا کہا اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا، اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ نمبر 2 سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف وہ ہے جو ہم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ایسے ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے، اور اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف منت اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ روزہ شرط ہے اور نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لے، جب مسجد سے باہر نکلے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اس کی نیت یوں ہے: نویت سنت الاعتکاف، یا اپنی مادری زبان میں یوں کہہ لیجئے: میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس سب سوال کا جواب بہار شریعت فیضان رمضان میں سے لیا گیا ہے۔ آگے سوال نمبر 3، یہ بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ معتکف کن حاجات کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ بہار شریعت اور فیضان رمضان میں اس کا جواب کچھ یوں ہے: معتکف 2 حاجات کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 1 حاجت شرعی، نمبر 2 حاجت طبعی۔ حاجت شرعی یعنی وہ حاجت جس کا تقاضا شریعت کی جانب سے ہو، جیسے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے جانا۔ حاجت نمبر 2 حاجت طبعی، یعنی وہ حاجت جس کا تقاضا طبیعت کی طرف سے ہو اور وہ حاجت مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو، جیسے پیشاب یا پخانہ اور وضو کے لیے جانا، احتلام کی صورت میں فرض غسل کے لیے جانا وغیرہ۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا تعداد کی زیادتی کی وجہ سے مرد میدان یعنی گراؤنڈ وغیرہ میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب احکام تراویح اعتکاف میں ارشاد ہے: تعداد کی زیادتی کی وجہ سے مرد میدان میں اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اگر کسی وجہ سے معتکف کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب فیضان مدینہ میں ارشاد ہے کہ جی ہاں، اگر کسی معتکف کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے میں اعتکاف کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ یہ مردوں کے لیے خاص طور پہ بہت ضروری سوال ہے اور اس کا جواب سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟
اگر موتقف کو اعتکاف کے دوران احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ فتویٰ رضویہ میں اس کا جواب یوں ہے کہ اگر موتقف کو احتلام ہو جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر موتقف کو احتلام ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے فوراً مسجد سے باہر نکل جائے اور غسل کر کے مسجد میں واپس آئے، اور اس کے لیے تیمم کر کے مسجد سے باہر جانا مستحب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ کیا موتقف نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ فتح القدیر میں اس کا جواب ہے کہ موتقف نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے کہ اگر موتقف بیمار ہو گیا تو کیا علاج کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ فتویٰ عالمگیری میں اس کا جواب ہے اگر موتقف بیمار ہو گیا تو علاج کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا موتقف مسجد میں ہی علاج کروائے۔ اگر موتقف علاج مسجد میں ممکن نہ تھا اور وہ علاج کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 9، موتقف کے لیے مسجد میں شور و غل اور ہنسی مذاق کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب فیضان رمضان میں یوں ہے کہ موتقف کے لیے مسجد میں شور و غل اور ہنسی مذاق کرنا گناہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں اور ایسے کلمات سے بچنا چاہیے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جائیں۔